بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دھماکے میں زخمی حافظ حمداللہ کراچی منتقل، نجی ہسپتال میں علاج جاری۔ تفصیلات کے مطابق دھماکے میں زخمی ہونے والے پی ڈی ایم کے ترجمان حافظ حمداللہ کو کراچی منتقل کر دیا گیا ہے۔ حافظ حمداللہ کو وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خصوصی طیارے میں کراچی منتقل کیا گیا۔ مولانا عبدالواسع اور حافظ حمداللہ کے خاندان کے افراد بھی ان کے ساتھ کراچی گئے ہیں۔ پی ڈی ایم کے ترجمان حافظ حمداللہ کا کراچی کے نجی ہسپتال میں علاج جاری ہے اور ان کی صحت تیزی سے بہتر ہو رہی ہے۔ اسی کے ضمن میں آپ کو بتاتے چلیں کہ جمعیت علماء اسلام کے رہنما حافظ حمداللہ نے کہا ہے کہ وہ دھماکوں سے ڈرنے والے نہیں اور مزید قوت سے مہم چلائیں گے۔ اپنے بیان میں پی ڈی ایم کے ترجمان حافظ حمداللہ نے کہا کہ دھماکے کے وقت گاڑی میں 4 افراد تھے جو محفوظ رہے۔ انہوں نے کہا کہ مارنے والے سے بچانے والا طاقتور ہے۔ واضح رہے کہ حافظ حمداللہ کی گاڑی کو موٹر سائیکل میں نصب بم سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ دھماکے میں 5 سے 6 کلو گرام بارودی مواد استعمال کیا گیا تھا۔ عالم دین کی دردناک شہادت۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت اشاعت و توحید و سنہ کے نوجوان عالم دین مولانا عزیز اللہ طاہری، جس کو 1 سال پہلے باجوڑ خار بازار میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا، آج ان کے بھائی مولانا جہان سیب کو بھی خار بازار میں فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق مرحوم کی نماز جنازہ کل بروز اتوار صبح 10 بجے دامان شاہ علیزو ضلع باجوڑ میں ادا کی جائے گی۔ جو لوگ تبدیلیوں کے مطابق خود کو ڈھالتے ہیں وہی کندن بنتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء ہند کے صدر دفتر واقع مدنی ہال میں جمعیت اوپن اسکول کے زیر اہتمام ایک اہم پروگرام منعقد ہوا، جس میں مدارس کے ان طلباء اور طالبات کو اعزازی شیلڈ سے نوازا گیا جنہوں نے NIOS کے تحت 10ویں میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ اس پروگرام میں جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا محمود حسن مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے کلیدی خطاب میں کامیاب ہونے والے طلباء کو مبارکباد دی اور کہا کہ زمانے کے تقاضے اور چیلنج سے نظریں چرانے والے غیر ذمہ دار ہوتے ہیں، اور جو لوگ حالات کا مقابلہ کرتے ہیں اور تبدیلیوں کے مطابق خود کو ڈھالتے ہیں وہی کندن بنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج کے بدلتے منظرنامے میں دینی مدارس کی اہمیت کم نہیں ہوئی ہے، نہ ہی اس کے نظام میں کوئی کمی ہے اور نہ کوئی احساس کمتری ہے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ دینی مدارس کا بنیادی مقصد ایسے لوگوں کو تیار کرنا ہے جو اپنے مالک حقیقی کے سامنے نہ صرف سر جھکاتے ہوں بلکہ دل بھی جھکاتے ہوں، اور یہی انسان کو پیدا کرنے کا مقصد بھی ہے۔ اس لیے پورے اعتماد سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ دینی مدارس انسانیت ساز ادارے ہیں۔ آج دنیا کو بہتر اخلاقی اور سماجی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اسلامی حکومت کے سائے میں سب کے حقوق محفوظ ہیں۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے وزیر سرحدات و قبائلی امور ملا نور اللہ نوری اور جرگہ اور قبائلی امور کے ڈپٹی کوآرڈینیٹر ملا عبدالخالق عابد اور ان کے ہمراہ وفد مقامی حکام اور صوبہ فاریاب کے مرکز اور اضلاع سے سینکڑوں علماء کرام اور قبائلی رہنماؤں کی شرکت سے ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں متعدد علماء کرام اور قبائلی رہنماؤں نے اپنے خطابات میں کہا ہے کہ امارت اسلامیہ کی فتح کے بعد ملک اور عوام یقینی تحفظ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، جو کہ شکر کا مقام ہے۔ اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے صوبہ فاریاب کا تذکرہ ثقافت اور تہذیب کے لحاظ سے ایک امیر صوبہ کے طور پر کیا اور لوگوں کے درمیان اتحاد پر زور دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ فاریاب کے عوام متحد ہیں اور کسی کو بھی اس کے مکینوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے فاریاب اور ہرات صوبوں کے درمیان ہائی وے کی بحالی، زراعت اور لائیو سٹاک پر توجہ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس موقع پر وزیر سرحدات و قبائلی امور ملا نور اللہ نوری نے قبائل کے درمیان اتحاد اور ملک میں اقتصادی منصوبوں کے نفاذ کی اہمیت کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اتفاق و اتحاد کی وجہ سے آج افغانستان میں قبائل کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسلامی حکومت کے سائے میں سب کے حقوق واضح اور محفوظ ہیں۔ ملا نور اللہ نوری نے مزید کہا کہ اگر ملک کے تمام قبائل متحد ہو جائیں اور اپنے اختلافات کو پس پشت ڈال دیں تو مستقبل قریب میں افغانستان کے ہر خطے کے مسائل ایک ایک کر کے حل ہو جائیں گے۔ روس کا افغانستان کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق بلخ کے گورنر حاجی محمد یوسف وفا نے روسی جنرل کونسلر سے ملاقات کی ہے اور دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات، تجارت اور معیشت کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
جنرل کونسلر نے بلخ کے گورنر کا خصوصی شکریہ ادا کیا، جنہوں نے بلخ میں کونسل خانے کو مکمل سیکورٹی فراہم کی ہے اور کونسل خانہ ہر روز اپنا کام بخوبی انجام دے رہا ہے۔ کونسلر نے روس اور افغانستان کے درمیان دوستانہ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بلخ کے گورنر کو یقین دلایا کہ روس افغانستان کے ساتھ کھڑا ہے اور امارت اسلامیہ کے ساتھ ہر طرح سے تعاون جاری رکھے گا۔ انہوں نے کونسلیٹ کی سرگرمیوں کے بارے میں معلومات شیئر کی اور کہا کہ کونسلیٹ نے پہلے سے زیادہ ویزوں کی سہولتیں فراہم کی ہیں اور اب بھی سہولیات بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امارت اسلامیہ کی آمد پر کونسلر نے بدعنوانی کے خلاف امارت اسلامیہ کے تمام عہدیداروں کی مکمل سیکورٹی اور محنت کی تعریف کی اور کہا کہ بین الاقوامی برادری افغانستان کے مثبت امیج کو نہیں سمجھتی کیونکہ وہ بیرون ملک رہتے ہیں، انہیں کچھ معلوم نہیں۔ ہم افغانوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور افغانستان کے ایک مثبت امیج دنیا تک پہنچائیں گے۔ اس موقع پر بلخ کے گورنر حاجی محمد یوسف وفا نے شمالی زون میں روس کی کونسل کا خیر مقدم کرتے ہوئے مزید کہا کہ افغانستان اور روس کے درمیان تجارت کے حوالے سے بہت مثبت تعلقات ہیں، ان تعلقات کو مضبوط اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ بلخ کے گورنر نے کہا کہ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ تعلقات کی بہتری پر پوری توجہ دینی چاہیے۔ انہوں نے روسی کونسل کو یقین دلایا کہ صوبائی انتظامیہ ان کے ساتھ تمام معاملات میں تعاون کرے گی اور ان کی سیکورٹی کا بھی دن رات خیال رکھے گی۔ روسی کونسل خانہ عام لوگوں اور تاجروں کو ویزا کی دیگر سہولیات بھی فراہم کرے گا۔ کویت یونیورسٹی میں مرد و زن کے اختلاط پر پابندی لگا دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق کویت یونیورسٹی میں مرد و زن کے اختلاط پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ انتہا پسند تحریک جیت گئی کے الفاظ کے ساتھ کچھ کویتی اور مقامی میڈیا نے کویت یونیورسٹی کی طرف سے کیے گئے فیصلے کو بیان کیا۔ کویت یونیورسٹی میں تعلیمی سال کا آغاز 27 ستمبر سے شروع ہو رہا ہے۔ اس سے چند روز قبل کویت یونیورسٹی کے کلاس روم میں مرد و زن کے اختلاط کو منسوخ کرنے کے فیصلے نے بڑے پیمانے پر تنازع پیدا کر دیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کویت یونیورسٹی کے قائم مقام ڈائریکٹر ڈاکٹر فائز منشر الظفیری کی جانب سے اختلاط پر پابندی کے قانون پر عمل درآمد کے لیے یونیورسٹی کے عزم کی تصدیق کو انتہا پسند تحریک کی فتح قرار دیا ہے۔ دوسرے بہت سے افراد کا بھی کہنا ہے کہ اس سے ہزاروں طلباء کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ اس فیصلے کے بعد انتظامیہ تعلیمی سال سے چند روز قبل ان میں سے بہت سے طلباء کو دوبارہ رجسٹر نہیں کر پائے گی۔ عالم اسلام کے عظیم عالم دین کا انتقال۔ تفصیلات کے مطابق عالم اسلام کے عالی اسناد والے ایک بہترین محدث شیخ احمد بن ابی بکر الحبشی بھی دارالبقاء کو سدھار گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سند بہت عالی تھی۔ ہندی اسناد میں آپ رحمۃ اللہ علیہ دیگر حضرات کے ساتھ ساتھ شیخ عبدالباقی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مجاز تھے۔ اس حوالے سے آپ دو واسطوں سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم حضرت شیخ احمد بن ابی بکر الحبشی کی تمام دینی اور علمی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ کریم ان کی خطاؤں سے درگزر فرما کے انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔